آج کل کے تیز رفتار دنیا میں ذہنی اور جذباتی دباؤ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہم سب کو ہے، اور ہم سب اپنی زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اندرونی طاقت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اس کا جواب جدید سائنس کے ساتھ ساتھ صدیوں پرانی حکمت میں بھی چھپا ہو؟ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ قدیم روایات ہمیں آج کی دنیا میں روحانی لچک پیدا کرنے کے لیے کیا سکھا سکتی ہیں۔ 41%۔ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ یہ 2020 میں انڈونیشیا میں کیے گئے ایک سروے کا نتیجہ ہے، جہاں اتنے فیصد طلباء نے کہا کہ انہیں بلنگ یعنی بدماشی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے، یہ ان لاتعداد نوجوانوں کی کہانی ہے جو گہرے ذہنی دباؤ سے گزرتے ہیں، اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے آج کے موضوع کی اہمیت کی طرف لے آتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف کسی ایک ملک یا صرف بدماشی تک ہی محدود نہیں ہے۔ اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو کروڑوں لوگ بے چینی اور ڈپریشن جیسی کیفیات سے لڑ رہے ہیں۔ خود اعتمادی میں کمی، لمبے عرصے تک رہنے والی نفسیاتی پریشانی، یہ ایسے زخم ہیں جو کسی کی پوری زندگی پر گہرے اثرات چھوڑ سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، جدید نفسیات ہمیں بہت سے طریقے اور ٹولز فراہم کرتی ہے، لیکن کیا قدیم حکمت کی روایات میں بھی اس کا کوئی جواب موجود ہے؟ کیا ہو اگر اصل طاقت ان دونوں کو ملانے میں ہو؟ دیکھیں، ہم جدید طریقوں جیسے کہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کی افادیت سے بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ یہ واقعی بہت مؤثر ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا فوکس صرف ذہن پر ہوتا ہے اور وہ انسان کی روحانی جہت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ مکمل تندرستی کے لیے ہمیں اس سے بھی گہرے نقطۂ نظر کی ضرورت ہو؟ اور یہیں پر توکل کا اسلامی تصور سامنے آتا ہے۔ یہ صرف بھروسے یا ٹرسٹ کا ایک سادہ سا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے آزمودہ ایک بہت گہرا نفسیاتی اور روحانی فریم ورک ہے، جو اندرونی مضبوطی اور لچک پیدا کرتا ہے۔ اس تصور کی سب سے گہری تشریحات میں سے ایک مشہور عالم امام غزالی نے پیش کی ہے۔ انہوں نے توکل کو محض ایک بیرونی عمل کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اسے دل کی ایک اندرونی کیفیت قرار دیا ہے، ایک ایسی حالت جو انسان کو گہرا سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا یا کوشش ترک کر دینا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس، سچا توکل ایک فعال بھروسہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا اور پھر نتائج کو ایک اعلیٰ طاقت پر چھوڑ دینا۔ اصل میں یہ عمل اور ایمان کا ایک بہت ہی خوبصورت توازن ہے۔ امام غزالی اس تصور کو اور آگے لے جاتے ہیں اور وہ اسے 3 درجات میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ صرف الگ الگ مراحل نہیں ہیں، بلکہ یہ دل کا ایک سفر ہے جو انسان کو یقین کی اعلیٰ ترین سطح تک لے جاتا ہے۔ پہلا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنا معاملہ کسی قابل اعتماد وکیل کے حوالے کر دے۔ دوسرا درجہ اس سے بھی گہرا ہے، ایک شیرخوار بچے کی طرح جو اپنی ماں پر مکمل طور پر انحصار کرتا ہے، بنا کسی شک کے۔ اور تیسرا، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ ایک میت کی طرح ہے جو غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، مکمل سپردگی کی حالت میں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ ہر چیز ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے، اور اس احساس سے گہرا سکون ملتا ہے۔ تو یہ قدیم تصور آج کے دور میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ آئیے اسے مائنڈ فلنس یا ذہن سازی کے جدید تصور سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اسلامی روایت میں بھی اس کا ایک ہم منصب موجود ہے جو اسے ایک بہت گہری روحانی جہت دیتا ہے۔ اسلامی تصور میں مراقبہ کا مقصد صرف ذہن کو پرسکون کرنا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے ہر خیال اور عمل کو اس اعلیٰ شعور کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے کہ ایک اعلیٰ ہستی ہر لمحہ نگرانی کر رہی ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ عام طور پر جب مائنڈفلنس کی بات ہوتی ہے تو اس کا فوکس ذہن پر ہوتا ہے اور مقصد جذباتی سکون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی مراقبہ قلب یعنی روح کے مرکز پر توجہ دیتا ہے، اور اس کا حتمی مقصد صرف سکون نہیں بلکہ تقویٰ یعنی خدا آگاہی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو کہیں زیادہ گہری اور پائیدار ہوتی ہے۔ اور اس تصور کی بنیاد قرآن کی اس خوبصورت آیت میں ملتی ہے، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر جیسی عبادات صرف کچھ تکنیکیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خالق کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہیں، جہاں سے حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ تو
اب جب ہم نے ان گہرے روحانی تصورات کو سمجھ لیا ہے، آئیے انہیں واپس اپنے ابتدائی سوال سے جوڑتے ہیں۔ یہ بدمعاشی اور روزمرہ کے دباؤ جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے عملی طور پر کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ توکل بدمعاشی جیسے چیلنجز کا سامنا کرنے والے شخص کو ٹھوس نفسیاتی فائدے دیتا ہے۔ یہ مصیبت کو ایک آزمائش کے طور پر پیش کر کے اس کا معنی بدل دیتا ہے۔ یہ امید پیدا کرتا ہے اور ایک ایسی اندرونی طاقت فراہم کرتا ہے جو بیرونی حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، یہ اعداد و شمار ایک تحقیق کے ہیں جس میں روحانی اور نفسیاتی حکمت عملیوں کو ملایا گیا۔ نتائج واقعی حیران کن ہیں۔ 90% لوگوں نے مضبوط روحانی تعلق محسوس کیا، 85% نے اپنے جذباتی استحکام میں اضافہ دیکھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب یہ دونوں طریقے ملتے ہیں تو ایک طاقتور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جو شاید صرف ایک طریقے سے ممکن نہ ہو۔ تو اصل بات کیا ہے؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ ذہن اور روح ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، یہ دونوں راستے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک جامع نقطہ نظر جو دونوں کا خیال رکھے ذہنی تندرستی کے لیے سب سے زیادہ پائیدار اور مؤثر راستہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہیں، ذہنی سکون کی اس تلاش میں قدیم حکمت اور جدید سائنس مل کر کیا تعمیر کر سکتے ہیں؟ شاید ہمارا سب سے بڑا موقع اسی میں پوشیدہ ہے، علم کے ان دو عظیم سمندروں کو ملا کر ایک ایسا مستقبل بنانا جہاں ذہن اور روح دونوں کو حقیقی سکون مل سکے۔